بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر، لیکچر نمبر 38 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا فوجی جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ جناب مولانا مودودی صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، اہل تشیع کے علماء کرام کی سیاسی جماعتوں اور دوسری تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، ان کی باقیات کے نام، مارشل لاء کے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان یحییٰ خان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی پیپل پارٹی کے سیاسی رہنما مسٹر بھٹو، بے نظیر بھٹو، مسٹر زرداری، بلاول زرداری بھٹو اور ان کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ اور ان کی باقیات کے نام، مارشل لاء کے فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی تیار کردہ سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے نواز شریف اور MQM کے الطاف حسین، عوامی لیگ کے شیخ رشید، دوسری اتحادی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے نام، مارشل لاء کے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کے وزیر اعظم شوکت عزیز چودھری، شجاعت حسین چودھری، پرویز الہی، عوامی لیگ کے شیخ رشید، MQM کے الطاف حسین، ان کی تمام اتحادی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ان کی باقیات کے نام، صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، پاکستان کی بری بحری ہوائی افواج کے سربراہان، ان کی باقیات کے نام، پاکستان کو 2 لخت کرنے، 1 یونٹ توڑنے، سینٹ وفاق اور 4 صوبائی حکومتوں کے 4 وزرائے اعلیٰ، ان کے اسمبلی ممبران، ان کے اسپیکر صاحبان، ان کے فوجی سیاسی علماء مشائخ پر مشتمل حکومتی ٹولہ، ان کی باقیات کے نام، فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل مراعات یافتہ شاہی طبقہ کے انگریزی زبان کے حکومتی اسکالرز پر مشتمل تمام وفاقی حکومتی سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف پاکستان، ان کی باقیات کے نام، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور تمام جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، الیکشن کمشنر آف پاکستان، ان کی باقیات کے نام، 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس، شرعی عدالت کے جسٹس صاحبان، ان کی باقیات کے نام، 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریوں، تمام محکمہ جات کے سیکرٹریوں، ان کی باقیات کے نام، مارشل لاء کے 4 فوجی ڈکٹیٹر، ان کے صدر مملکت، وزیر اعظم، 4 وزرائے اعلیٰ، ان کے اسمبلی ممبران، ان کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کے مراعات یافتہ شاہی طبقہ کے اسکالرز اور ان کی باقیات کے نام، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مغربی کلچر کے ٹی وی اینکرز، تجزیہ نگار، اخبار نویس اور کالم نگار اور تمام ذرائع ابلاغ کے دیدہور مبلغوں اور صاحب بصیرت اخبار نویسوں، ٹی وی اینکروں سے ملتجی ہوں کہ 23 کروڑ اہل وطن مسلم امہ کو حقائق کی روشنی میں آگاہ فرمائیں کہ انگریز کا مسلط کیا ہوا سیریل نمبر 1 تا 12 کا حکومتی ایوانوں پر فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ جو اکثر و بیشتر بدلتا رہتا ہے اور حکومتی اداروں پر افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کا شاہی طبقہ جو حکمران اور حکومتیں بدلتا رہتا ہے، یہ مراعات یافتہ شاہی طبقہ ملک پر مسلط اور خودکار نظام کے تحت پروموشن حاصل کرتا، نئے عہدے کے شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات، سالانہ انکریمنٹ کے ذریعے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرتا، 60 سال کی عمر تک پاکستان کو چمٹا رہتا، انگریز کی بجائے
انگریز کا یہ سرکاری شاہی طبقہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 23 کروڑ کسانوں کے کھیتوں کی تمام پیداوار، خام مال، مزدوروں کی تمام تعمیرات، کٹیا سے لے کر شاہی ایوانوں، سڑکوں سے لے کر ڈیموں، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں کی تعمیرات سے لے کر مصنوعات تک ان کی محنت کے ثمر پر قابض ہو جاتا ہے۔ ملک کے ہر قسم کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ، مال و دولت، سوئی سے لے کر ایٹم بم تک، گاڑیوں سے لے کر ریل گاڑیوں تک، سفری جہازوں سے لے کر بحری جہازوں تک، ایئرپورٹ سے لے کر بندرگاہوں تک کسانوں مزدوروں کی ملکیت ہیں۔ حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ سے پوچھ لینا مناسب ہوگا، کیا مغربی ممالک کی حکومتیں مزدوروں کو ملازمتیں، کسانوں کو زرعی سہولتیں، رہائشیں، ان کے بچوں کو تعلیم، بیماری میں علاج معالجہ کی سہولتیں مہیا کرتے، بے روزگاروں کو گزارا الاؤنس جاری کرتے چلے آ رہے ہیں؟ سیریل نمبر 1 تا 12 تک کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کی باقیات، ان کا شاہی طبقہ 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کو بتائیں پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر دو قومی نظریات کی روشنی میں قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات، اسوۂ حسنہ، حسن خلق کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب کو نافذ کرنے، ہر شعبہ کے اعلیٰ اہلیت، عمدہ اخلاق اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں عالمی معیار کے دانشور صاحب بصیرت تیار کرنے، عربی و عجمی، برہمن و شودر کا تضاد ختم کرنے، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو رائج کرنے کے لیے پاکستان مر سے وجود میں لایا تھا، یا پاکستان سے انگریز کو نکالنے اور اس کے پروردہ فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے کفر کے حکومتی اسکالر اور انگریز کا طبقاتی تفاوتی سودی مخلوط کفر کا نظام حکومت، برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جیورسپروڈنس کے استحصالی قوانین اور ضوابط پر مشتمل کفر کا تعلیمی نصاب، انگریزی زبان کے کفر کے مخلوط کلچر کے حکومتی اسکالر تیار کرنے، انگریز کے مغربی جمہوریت کے کفر کے مخلوط حکومتی ایوانوں، مخلوط حکومتی اداروں، مخلوط سرکاری کلبوں کو جاری رکھنے، فرزندان اسلام کو کفر کے مخلوط کلچر میں کنورٹ کرنے اور پاکستان کو کفر نگری میں بدلنے، مغربی جمہوریت کا رقص کفر جاری رکھنے کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ عزیزم عمران خان، قمر جاوید باجوہ صاحبان، ان مغربی اسکالرز، علماء دین سے پوچھ دیں کہ مانتے ہم قرآن حکیم کے آئین، دستور حیات کو ہیں، ہم عطایت کرتے آ رہے ہیں مغربی جمہوریت کے طبقاتی تفاوتی سودی مخلوط نظام حکومت، اس کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جیورسپروڈنس کے کفر کے تعلیمی نصاب کی اہل وطن مسلم امہ، ان کے علماء مشائخ پر مشتمل فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ اور میڈیا کے اسکالرز کو کس نام سے پکارا جائے؟ مسلمان، کافر، منکر یا منافق؟ پوری ملت بالجبر منافقت کی زندگی گزار رہی ہے۔ حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں کے عشرت قدوں کے حکمرانوں، منافقوں کے اجتماعی قتال کا گجر بجنے والا ہے۔ وقت سے قبل اپنے احساسات کو ادب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ 1 یونٹ کو بحال کر دو۔ وفاق کے علاوہ چاروں صوبائی حکومتوں، سینٹ کو ختم کر دو۔ 51% حقوق نسواں کے نام پر حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی مستورات کو ختم کر دو۔ NRO کے مجرموں کو جیل بھیج دو۔ ان کے حکومتی ایوانوں کو بٹھانے کی بجائے ان کو جیل بھیج دو۔ 16 لاکھ گاڑیاں ختم کر دو۔ پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کر دو۔ گاڑیاں، پٹرول کا بجٹ ختم کر کے قرض اتارو۔ تعیش کی زندگی گزارنا بند کرو۔
انگریز کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کو ختم کر دو، ان کو تنہائے عام آدمی کے مطابق دو، یونین کونسل کی سطح پر مادی طاقت افرادی قوت کے مغربی جمہوریت کے نظام الیکشن کی بجائے اہل وطن کا قرآن حکیم 1973 کے آئین کے مطابق، دینی دستور حیات کے مطابق اعلیٰ اخلاق، عمدہ کردار، امانت و دیانت، سادہ و سلیس اعلیٰ اہلیت کے افراد کا انتخاب کرنا ان کا دینی فریضہ ہوتا ہے۔ اگر کسی غلط فرد کا چناؤ ہو بھی جاتا ہے تو انہی کے پاس اس کو بدلنے کا اختیار ہوتا ہے۔ حق حاکمیت اور حق احتساب بھی عوام کے پاس ہوتا ہے۔ قرآن حکیم انسان کی ازل سے اب تک رہنمائی کرتا ہے۔ یا اللہ اہل پاکستان کو قرآن حکیم کے آئین کی روشنی میں سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔